السلام علیکم جی۔ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائی مریم کی یہ 12ویں قسط ہے۔ بس یہی نہ کہ رات تڑپ کر گزری، تم نہیں آئے تو کیا سحر نہ ہوئی؟ معاذ نے اپنے بستر پہ کروٹ بدلی اور تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ اب ہر روز اتنی دیر تک کیوں سونے لگے ہیں؟ زیاد اس کے کمرے میں آ گھسا تھا۔ معاذ نے اسے غصے سے گھورا۔ تمہیں تکلیف؟ سیدھی طرح مان لے، خواب دیکھتے ہیں، سپنے سجاتے ہیں۔ وہ شرارتی ہونے لگا۔ معاذ نے سر داب بھری۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر تم نے کام خراب کر دیا مداخلت کر کے، بقول شاعر۔ انہیں مجھ سے محبت ہو رہی تھی، نہ کھلتی آنکھ تو بس ہو ہی گئی تھی۔ زیاد کا اچھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ معاذ ٹھنڈی آہیں بھر کے رہ گیا۔ یار یہ ساری پاکستانی حسین لڑکیاں اتنی پراؤڈی کیوں ہوتی ہیں؟ معاذ نے اہم سوال اس کے سامنے رکھا۔ زیاد اچھل پڑا تھا۔ صرف پاکستانی کیوں؟ حسین لڑکیاں ساری ہی پراؤڈی ہوتی ہیں۔ نہیں نا، وہاں انگلینڈ میں بیسیوں لڑکیاں مرتی تھی میری وجاہت پہ، مگر یہاں بھی تو مرتی ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کا دور بھول گئی لالے؟ پھر ابھی شادی پہ بھی لڑکیاں آپ کو اور جہاں کو ہی رال ٹپکا کے دیکھتی ہیں، ہمیں تو بس خاص بھی نہیں ڈالتی۔ آپ کا بس پرنیا کی بات کریں، وہ لفٹ نہیں کراتی۔ زیاد ہنسا تھا۔ معاذ کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ اتنی روٹ کیوں ہے؟ اب کہ معاذ لہجہ دھیما تھا، کس حد تک آنچ دیتا ہوا۔ خالص مشرقی اور مذہبی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں شاید۔ زیاد نے مسکراہٹ دبائی۔ دل میں ابال تو بہت آیا کہ اسے بتا دے، مگر پھر جو اس کی شامت آنی تھی۔ یار میرے دل میں خیال آ رہا ہے، اتنی پیاری لڑکیاں کہیں انگیج نہ ہو۔ معاذ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو زیاد نے بمشکل اپنا کہکا دبایا تھا۔ آپ پوچھ لیجئے نا ان سے، میں تو زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے گویا معاذ کو محاذ پر روانہ کرنے کا سبق پڑھایا تھا۔ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ معاذ اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا بری طرح، ورنہ اس کے چہرے سے کچھ نہ کچھ تو اخذ کر ہی لیتا۔ معاذ نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ اس کے تصور میں پرنیا کا نکھرا نکھرا تر و تازہ سراپا لہرانے لگا۔ وہ بالکل چاند کی طرح چمکیلی اور صبح جیسی اجلی لگا کرتی تھی۔ آپ سے کلیئر بات تو کرنی پڑے گی مس پرنیا۔ وہ اس کے تصور سے مخاطب ہو کر گنگنایا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ ناشتہ اس نے اپنے کمرے میں ہی کیا تھا، پھر پرنیا کی تلاش میں زینب کے کمرے کی جانب چلایا۔ پپا کے دو ٹوک انداز کے بعد وہ اپنی راہیں خود ہموار کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس کے خیال میں پرنیا سے بات کرنا مناسب تھا۔ یہ محبت نہیں، اذیت کا دوسرا رخ ہے زینب۔ ایسی محبتیں قوس و قزح کی مانند ہوتی ہیں، چند گھڑیوں کے لیے حسین و دلکش اور خیرہ کن، پھر دل کے آسمان سے یوں گم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں، اور دل اس قوس و قزح کو ڈھونڈنے میں دیوانہ ہو جاتا ہے، مگر وہ پھر ہاتھ نہیں آتی۔ محبت بارش میں اگنے والی کھمبیوں کی طرح ہوتی ہے، جو دیکھنے میں خوش نما اور زہریلا پھل ہے۔ اس کو چکھنے والا عمر بھر تڑپتا رہتا ہے، نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ معاذ کے قدم دروازے کی چوکھٹ پر ٹھٹکانے والی پرنیا کی آواز تھی۔ وہ زینب کی کسی بات کا جواب بے حد سنجیدگی سے دے رہی تھی۔ معاذ کو اس کی محبت کے بارے میں خیالات جان کر دانتوں پسینہ آ گیا۔ تو پھر یہ محبت آخر ہے کیا؟ کیوں اس کا اتنا چرچا ہے؟ یہ دلوں کو کیسے اور کیوں کر جکڑ لیتی ہے؟ کیوں دل سے نہیں نکل جاتی؟ زینب نے عجیب سی پاسیت سے سوال کیا تھا۔ معاذ وہیں کھڑا رہ کر پرنیا کا جواب سننے کا منتظر ہو گیا۔ محبت تو بہت پیارا جذبہ ہے، مگر اس کا خوش کن سلسلہ کسی بھی غیر محرم رشتے سے نہیں جڑتا۔ نامحرم ہونے والی محبت بے جڑ اور بے زمیں پودے کی مانند ہوتی ہے۔ کسی بھی تیز آندھی اور مخالف ہوا سے اکھڑ جانے والا پودا محبت وہی بھرپور ہوتی ہے جو عورت کو اپنے محرم مرد سے ملتی ہے، اپنے بچوں سے ملتی ہے، اور یہی محبت عورت کو مکمل بناتی ہے، اس کے نسوانی وقار اور پاکیزگی کو قائم رکھتی ہے، اسے آسودہ رکھتی ہے۔ یہ راستوں میں آنے والے کچے سائباں ہیں جو کبھی عورت کو تحفظ اور آسودگی نہیں دے سکتے۔ یہاں ٹھہرنا اپس ہے، گزر جانا کلمندی۔ یہ سراب ہے، اکٹوپس ہے جو ہر گزرنے والے کو جکڑنا چاہتا ہے۔ میں اپنے دل کو نفس کے منہ زور سیلاب میں تنکے کی طرح بہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ نفس منہ زور بے لگام گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اس کی مانو تو یہ منہ کے بل گراتا ہے۔ معاذ کے ہونٹوں پہ بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنے انتخاب پہ فخر محسوس ہونے لگا۔ مگر پری، لالا تمہیں چاہنے لگے ہیں۔ عورت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے مرد کی بڑی سے بڑی خطا کو بھی فراخ دلی سے معاف کر دیتی ہے۔ زینب کا لہجہ و انداز ملتجیانہ تھا۔ معاذ کو حیرت ہوئی تھی کہ زینب پرنیا کو اس کے لیے راہ ہموار کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار زینب پہ پیار سا آنے لگا۔ مرد عورت کی اس خامی سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہا ہے، کبھی کھوکھلے لفظوں سے، کبھی چھوٹے ہیلے بہانوں سے اسے ہمیشہ ٹریپ کرتا رہا ہے۔ پرنیا کا جوابی لہجہ سرد اور سپاٹ ہو گیا تھا۔ معاذ کو اپنے اعصاب تڑکتے محسوس ہوئے۔ وہ آخر اس سے اتنی بدگمان کیوں تھی؟ میں جانتی ہوں مرد و عورت ہر معاملے میں برابری نہیں کر سکتے۔ عورت کو مرد کی دوستی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ مرد صرف گنہگار ہوتا ہے، جبکہ عورت ساتھ رسوا بھی ہوتی ہے۔ اس کا نسوانی وقار اور پاکیزگی مجروح ہوتی ہے، سو مجھے محتاط رہنا پسند ہے۔ معاذ کے اندر برداشت ختم ہوگی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا اور سیدھا جا کر پرنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، آپ کے خیالات بہت روشن ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے جان کر، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر مرد کو ایک ہی پیمانے میں تولیں۔
پرنیا کو تو اس کی آمد کی توقع نہیں تھی، کجا اس کا براہ راست اسے مخاطب کر لینا اس کا اعتماد بری طرح سے زاحل ہوا تھا۔ بوکھلا کر وہ یکلخت اٹھ کر کھڑی ہو گئی، معاذ کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا، تاہم چہرے اور آنکھوں میں بے تابیاں اور وارفتگیاں سمٹ آئی تھیں، اور یہی رنگ پرنیا کو ہراساں کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ شدید گھبراہٹ کی زد میں تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب مجھے آزمائیں، یہ آزمائش ہی شرط ہوگی۔ معاذ نے مخمور سی سانس بھری تھی اور اسے یوں دیکھنے لگا جیسے نگاہوں کے رستے دل میں اتار آؤ۔ لہجہ معنی خیز تھا، پرنیا کے وجود پہ گہرا سکوت طاری ہو کر رہ گیا، اعصاب کھینچے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ آپ ایٹیکیٹ سے اس قدر بے بہرا ہے، مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا۔ اینڈ لسن، مجھے ہرگز اس قسم کی گفتگو پسند نہیں ہے، ایکسکیوز می۔ وہ حواس میں لوٹی تو پھٹ پڑی تھی، اگلے لمحے وہ سائڈ سے نکل کر باہر چلی گئی۔ معاذ سر تھام کر وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ زینب نظریں چرا رہی تھی۔ کیا میں نے اسے اور زیادہ خفا کر دیا ہے؟ کچھ تاخیر سے خیال آنے پہ وہ فکر مند زینب کو دیکھنے لگا۔ زینب کو ہنسی آنے لگی۔ پتہ نہیں لالے، شاید۔ ویسے آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، کیا آپ ہماری باتیں سن رہے تھے؟ آخر میں اس کا لہجہ نہ چاہتے بھی تنزیہ ہوا تو معاذ کے سیاہ کر سر کھجانے لگا۔ محترمہ بہت فصاحت و بلاغت سے محبت کے موضوع پہ تقریر کر رہی تھی، میں فیضیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ بری بات ہے لالے، ویسے بھی کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ زینب کی نصیحت پہ معاذ نے سرد آ بھری تھی اور سر کو اس بات میں جنبش تھی۔ جیسی باادب با ملاحظہ قسم کی محترمہ کی پرسنالٹی ہے، خیال تو کرنا پڑے گا۔ گڈ، ویسے لالے آپ خفا تھے نا مجھ سے، میں پرنیا کی مشکور ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ زینب کی آواز ایک دم بھرا گئی۔ معاذ نے بکھلا کر اسے دیکھا۔ پاگل ہو بالکل، بھول جاؤ سب کچھ، خدا تمہیں آگے بہترین زندگی نصیب کرے، آمین۔ معاذ نے اس کا سر تھپکا تو زینب بے اختیار ہو کر اس کے کندھے سے لگ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ جے سے بہت محبت کرتے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں۔ میں نے جے سے زیادتی کی ہے، مگر لالے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، انہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اسے اس کی تھی، پتہ نہیں کیوں معاذ دکھ کیا تھا گہرائیوں میں اترنے لگا۔ جے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم نے اپنے جذبوں کو ہر کسی سے پوشیدہ رکھ کر اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ زینب کم عقل تھی، وہ میری اور پپا کی طرح تمہاری آنکھوں کی عطا گہرائیوں میں چھپنے والے اپنے لیے جذبے نہ پہچان سکی۔ تمہارے ہار نے مجھے سبق دیا ہے کہ میں خاموش محبت سے باز رہوں۔ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں زینی، تمہارے لیے تیموری اتارا گیا تھا، پھر یہ تمہارا اپنا انتخاب ہے، بس یہ یاد رکھو، باقی سب بھول جاؤ۔ وہ بے اختیار ہو کر زینب کو ڈھارس دے رہا تھا، جہاں اسے بہت عزیز تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ زینب اس کی ماں جائی تھی، اسے بے حد پیاری، جبکہ زینب کے ذہن سے جیسے کوئی بوجھ اتر کے نہ دیتا تھا۔ وہ بے حد زخمی انداز میں مسکرا دی تھی، آنکھیں اور شدت سے بھر بھر آتے جا رہی تھیں۔ تاکتے رہتے تجھ کو سانجھ سویرے، نینوں میں بسیاں جیسے نین یہ تیرے، تیرے مست مست دو نین، میرے دل کا لے گئے چین، میرے دل کا لے گئے چین، تیرے مست مست دو نین۔ زیاد ہال کمرے میں ڈیک آن کیے سلو بھائی کے انداز میں ہی رقص پیش کر رہا تھا۔ نوجوان پارٹی جمع تھی اور تالیاں بجا کر ساتھ ہی ساتھ تعد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جا رہے تھے۔ معاذ نے اپنی کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تھا اور گہرا سانس بھر کے کھڑکی سے ہٹ جانے کو تھا کہ اس کی نگاہ صوفے پر بیٹھی پرنیا پہ جا ٹھہری، جو مما اور حوریہ کے درمیان بیٹھی کسی بات پہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس کا ریشمی دھانی آنچل بار بار اس کے سر سے سرکتا تھا، جسے وہ سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھی، اور معاذ اسے دیکھنے لگا۔ گردن اور گالوں کے گرد اٹکیلیاں کرتی موٹی لٹوں کو سمیٹ کر پھر سے کیچر میں جکڑتی ہوئے پرنیا کی اچانک نگاہ اٹھی تھی۔ معاذ کو اطراف سے بیگانہ ہو کر اپنی ذات میں گم پا کر پرنیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ پیشانی سے بے اختیار پسینہ پھوٹ نکلا، اس کے جذبے لٹاتی نظروں سے دل سہمنے لگا سا، اس کے ہاتھ بے اختیار پہلوؤں میں گھیر گئے۔ بدحواسی کے عالم میں اس نے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا اور ہونٹ بھینچے تیزی سے اٹھی اور ارادہ کمرے میں جانے کا تھا، مگر کمرے سے نکلتی اس کا سامنا پھر سے معاذ سے ہوا تھا۔ وہ یقیناً وہیں آ رہا تھا، تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ دھیان سے میم، پھر آپ مجھے ہی لعن طعن کریں گی؟ اس کے انداز میں شرارت تھی، وہ جھلس کر رہ گئی۔ غصے اور توہین کی لہر پرنیا کے اندر سے بہت سرد سے اٹھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے معاذ کو سرد نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں گو کہ ناگواری اور خفگی اور فہمائش تھی، مگر معاذ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بہت دلاویزی سے مسکرایا تھا۔ آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ ویسے سب لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ میں بہت اسمارٹ ہوں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ بڑی ادا سے بولا تھا۔ پرنیا کو لگا اسے یک لخت کسی نے جلتے شعلوں میں دھکیل دیا ہو۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ساری فضول ٹین ایجرز جیسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ اس کا لہجہ گو کہ دھیما تھا، مگر اس میں نرمی نام کی کوئی نہیں تھی۔ معاذ ایک دم سنجیدگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ میرا آپ سے مذاق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بہت چبھتی ہوئی نظریں تھیں۔ معاذ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا، وہ تنتناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ زیاد چوکھٹ سے کاندھا ٹکائے سر تال میں ملا رہا تھا۔ معاذ نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے مڑ گیا۔ اوکھے پیندے لمبیاں نے راواں عشق دیاں، کدی نہ مکدیاں سخت سزاواں عشق دیاں۔ راہداری عبور کر جانے تک زیاد کی آواز کا پیچھا کرتی رہی تھی اور اس نے بے حد تلخی سے سوچا تھا،
میری محبت حوض کا مقید پانی نہیں ہے بلکہ ایک رواں پرجوش دریا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس رواں دریا میں تمہاری سرد مہری کیسے نہیں ڈوبتی۔ مہندی کی تقریب میں خلاف عادت معاذ کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ ایش گرے عام سے کھدر کے کرتا شلوار میں ہلکی بڑی شیو کے ساتھ وہ جہاں کے ساتھ انتظامات سنبھالتا پھرتا رہا تھا۔ رسم کی موقع پر بھی وہ آگے نہیں آیا تھا بلکہ جہاں کا سایہ بنا رہا تھا۔ حالانکہ زیاد وغیرہ نے اسے بہترا اپنے ساتھ ہلے گلے میں شریک کرنا چاہا تھا، مگر اس کی سنجیدگی میں فرق نہیں آ سکا۔ پرنیا نے مہندی کی مناسبت سے گرین کلر کا جدید تراش خراش کا لباس پہنا ہوا تھا، ساتھ میں بے حد نفیس ہلکی پھلکی جیولری۔ رسم کے لیے جب زینب کو اسٹیج پہ لایا گیا تو وہ ایک طرف سے بھابھی کے ساتھ زینب کو سہارا دیے ہوئے تھی، اور ایسے سمے بار بار پھسلتے دوپٹے کو سنبھالتے وہ کس درجہ حسین لگ رہی تھی، یہ ہر دیکھنے والی آنکھ جانتی تھی۔ معاذ نے اسے دور سے دیکھا تھا مگر بغیر کسی پابندی کے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی صرف دل کی طلب نہیں تھی، یہ تو اس کی مردانگی کا چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ وہ یکایک اس کے لیے جنونی ہونے لگا تھا۔ خود کو ناقابل تسخیر بنا کر پیش کرنے والی لڑکیاں اسے کبھی اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں۔ وہ جانتا تھا ایسی لڑکیاں محض توجہ حاصل کرنے کے یہ حربے استعمال کرتی ہیں، بہت جلد ان کا یہ خول اتر جاتا ہے۔ اسے یہ دیکھنا تھا پرنیا کا یہ رنگ کتنا پکا ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے عاجز کر دینے پہ اتر آیا تھا۔ رسم کے بعد ہی اصل محفل جمی تھی۔ زینب کی فرمائش تھی سب کچھ نہ کچھ سنائے۔ سب سے پہلے اس نے معاذ سے گزارش کی تھی۔ معاذ نے کاندھے اچکا دیے۔ وہ سب ہمہ گوش ہوئے تو معاذ کو شرارت سوجھ گئی۔ شعر عرض ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، بچے دو ہی اچھے بیویاں چاہے چار رکھ۔ وہ سب سے پہلے ہونک ہوئے تھے، پھر اسے گھورنے لگے۔ لالے دس از ناٹ فیئر، زیاد نے احتجاج بلند کیا۔ کیوں یہ شعر نہیں ہے؟ معاذ نے آنکھیں آپ کے روشن خیالات کا کچھ اندازہ تو تھا ہمیں، مگر اس حد تک کی صفاقی، ایک ایک بیوی سے ایک ایک بچہ بھی ہو تو چار تو بنتے ہیں نا۔ زیاد نے کھل کر رائے دی۔ معاذ گڑبڑا سا گیا۔ ایڈیٹ، کیوں میرا امیج خراب کرنے پہ تلے ہو؟ یہ تمہیں نصیحت کی تھی میں نے۔ وہ دانت کچکچانے لگا۔ زیاد نے کہکا لگایا تھا، پھر جنید بھائی نے یہ فضول بحث ختم کر کے اصل بات کی سمت توجہ دلائی۔ معاذ کھنکار کے گلا صاف کرنے لگا تو زیاد نے پھر چھیڑا، کلام معیاری ہونا چاہیے۔ معاذ نے اسے محض گھورنے پہ اکتفا کیا تھا۔ ویسے سنائیں گے کیا؟ زیاد کو ٹو لینے میں مزہ آیا۔ مجھ پہ تازہ تازہ انکشاف ہوا ہے، کچھ لوگوں کی آنکھیں بہت حسین ہیں، انہی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ معاذ نے بالخصوص اسی پل بھابھی کی میت میں وہاں آئی پرنیا کو دیکھا۔ پتہ نہیں اس نے سنا نہیں یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ وہ جذبز تھی مگر خاموش اور کترائی ہوئی۔ معاذ کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ وہاں موجود تھی۔ وہ دانستہ کھنکارا اور پھر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا، گلاب آنکھیں شراب آنکھیں، یہی تو ہیں لاجواب آنکھیں۔ معاذ نے لمحہ بھر کو توقف کیا اور پرنیا کی آنکھوں میں زبردستی جھانکنے کی کوشش کی۔ دیکھنے کا انداز بڑا مدہوش کن اور دل نشیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیاں اس کی کن اداؤں پہ جان دیتی ہیں۔ وہ ہر دل آویز حربہ اس پہ آزما رہا تھا، مگر پرنیا نے نگاہ نہ اٹھانے، اسے نہ دیکھنے کی گویا قسم کھا لی۔ وہ دانستہ سیل فون پہ مصروف ہوئی تھی۔ اس کا ہر حربہ ناکامی سے دوچار کرنے کو معاذ کے اندر جھنجھلاہٹ اترنے لگی۔ عجب تھا گفتگو کا عالم، سوال کوئی جواب آنکھیں۔ اس کے لہجے میں جذبوں کی شدید لپک تھی۔ پرنیا کا رنگ سرخ پڑنے لگا۔ جتنے بھی خود پہ پردے گراتی، اس میں شک نہیں تھا کہ وہ بہت پہلے سے اسے اسیر کر چکا تھا۔ عجیب صورتحال تھی، وہ اس پہ یوں فریفتہ ہوا جا رہا تھا۔ پرنیا کو اس کی نظروں کا تپش سے اپنا وجود پگھلتا محسوس ہونے لگا۔ وہ مضطرب ہو کر اٹھی مگر زینب نے بروقت اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پرنیا نے جلدی آنکھوں سے زینب کو دیکھا، اس کی نگاہوں میں التجا تھی۔ پرنیا کو اپنا تماشا بننا پسند نہیں تھا، مگر وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ نہ یوں جلیں نہ یوں ستائیں، کریں تو کچھ یہ خیال آنکھیں۔ معاذ کے جتلانے انداز پہ پرنیا نے ٹھٹک کر پلکیں اٹھائیں، جذبوں سے لو دیتی آنکھوں اسی پہ فوکس تھیں۔ اس کے متوجہ ہوتے ہی وہ بھرپور انداز سے مسکرایا، یعنی وہ اس کی کیفیات سے پوری طرح آگاہ تھا، پھر بھی ضد کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم روحان سی ہو کر رہ گئی۔ آخری مصرع اس نے مصنوعی خفگی سے کسی قدر بسور کر کہا تھا۔ محفل زعفران راس بن گئی، داد و تحسین، سیٹیاں، تالیاں۔ پرنیا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بڑے فخر سے داد وصول کر رہا تھا۔ پرنیا کو لگا سراسر اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ یہ اگر محبت تھی تو کیسی، یہ اگر احساس تھا تو کتنا عجیب۔ وہ ایک دم اٹھ کر بھاگی مگر اگلے لمحے ٹھٹک گئی۔ معاذ نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ ششت ہو گئی۔ وہ مسکرایا، ابھی تم بیٹھ جاؤ نا، بہت سی بات باقی ہے، میرے حالات باقی ہیں، میرے جذبات باقی ہیں، میری تو ہر خوشی تم سے، میری ہر آرزو تم سے، میری تو ہر خوشی تم سے، میری ہر آرزو تم سے، مجھے تم کیوں ستاتے ہو، مجھے کیوں چھوڑ جاتے ہو؟
اس کا لہجہ ہلکی سی شرارت کا رنگ لیے دھیما اور پر اثر تھا، لبوں کی تراش میں مبہم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پرنیا سکتے کے عالم میں اسے یکٹک دیکھتی رہی تھی، پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہیں بیٹھ کر زاروں کی طرح روتی چلی گئی۔ معاذ تو بکھلایا ہی تھا، وہ سب بھی جواب جو اب تک کسی جیسے ٹرانس میں تھے ہوش میں لوٹ آئے۔ جنید بھائی اور بھابھی نے معاذ کو حسب توفیق ڈانٹا پھٹکارا تھا، باقی سب کو پرنیا کی پڑی ہوئی تھی جو ان کے سنبھالنے کے باوجود بکھرتی ہی جا رہی تھی۔ معاذ حیران پریشان کھڑا تھا، پرنیا کا رد عمل اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ لالے یہاں سے کھسک جائیں، آپ کی فی الحال بہتری اسی میں ہے۔ زیاد اس کے کان میں گھس کر بولا۔ معاذ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں میدان کر چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہوں، مائنڈ اٹ۔ گڈ، تو پھر جائیں آپ، جا کر انہیں گلے لگا دیں، دلاسا دیں، شاید آپ کے الفاظ اثر دکھا جائیں۔ زیاد نے کچھ اس طرح جل کر کہا تھا کہ معاذ کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ نون سنس، بہت بدتمیز ہو تم، وہ چھینپا تھا۔ اوہو، آپ پر شرم، امیزنگ۔ بکواس بند کرو، مجھے تو لگتا ہے تم لوگوں کو میرا تعلق اس قسم کی باتوں سے مجھ سے بدگمان کر گیا ہے۔ وہ جھنجھلایا تھا اور ایک نظر پرنیا کو دیکھا جو بھابھی کے ساتھ لگی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور پلٹ کر باہر چلا گیا۔ زیاد نے ساتھ باقی سب نے بھی سکھ کا سانس بھرا تھا۔ اگلا دن برآمد تھا، صبح ہی سے افراتفری کی کھڑبونگ سی مچی ہوئی تھی۔ معاذ فریش ہو کر کے ہونے کے بعد مما کو پکارتا کچن میں ہی چلا آیا، مگر وہاں بھابھی اور مما کے ساتھ پرنیا کو موجود پا کر ایک دم ٹھٹکا تھا۔ اس میں بھلا زحمت یا پریشانی کی کیا بات ہے بیٹے، بس آپ ناشتہ کر لو، پھر میں جہان سے کہہ دیتی ہوں لے جائے گا آپ کو۔ مما بہت دلار بھرے انداز میں کرسی پر بیٹھی پرنیا سے مخاطب تھیں، جس کے آگے ناشتے کے لوازمات موجود تھے اور چہرے پہ تردد کی کیفیت۔ وہ اسے رخ دوسری جانب ہونے کی بدولت فوری دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ میرے پاس ہیں اور بھی ڈریسز اور انہی میں سے کوئی پہن لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ بیٹے آپ غیریت برت رہی ہیں، اور یہ آپ کا انداز مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ مما پتہ نہیں کیوں اس قدر جذباتی ہو گئی تھیں۔ اس سے قبل کہ پرنیا جواب میں کچھ کہتی، معاذ کنکاڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ ماما اور بھابھی کے ساتھ پرنیا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ پرنیا ایک دم ریزروڈ ہوئی تھی، جبکہ مما نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ آؤ بیٹے، ناشتہ کرو گے؟ جی، اگر آپ کے پاس ہم جیسے عام لوگوں کے لیے وقت ہو تو۔ پرنیا پہ گہری نگاہ ڈال کے وہ جتلانے والے انداز میں بولا تھا۔ مما اس کا طنز سمجھے بغیر نرمی سے ہنس دیں۔ کیوں ٹائم نہیں ہوگا بیٹے؟ آج زیاد، ماریا، حسان اور نوریا، حوریہ سب نے زینب کے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ زیاد سے کہا تھا آپ کو بھی جگا لے۔ اوفو، اسی لیے ان کی سہیلیاں اکیلی نظر آ رہی ہیں۔ چلیں انہیں میں جوائن کر لیتا ہوں۔ اکیلے کچھ کھانا پینا بہت مشکل کام ہے نا مما؟ اس کی سنجیدگی میں بھی بھلا کی خوشی اور شرارت کا رنگ تھا۔ مما ہنستی تھیں، جبکہ پرنیا نے ہونٹ کھینچ لیے۔ معاذ کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھ چکا تھا۔ قیامت خیز ہیں آنکھیں تمہاری، تم آخر خواب کس کے دیکھتے ہو؟ پرنیا کی جھکی پلکوں والی آنکھوں کا نشانہ بناتے ہوئے وہ میں نے خیزی سے مگر مدھم سا گنگنایا تھا۔ تم آخر اس بیچاری کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ بلکہ آنکھوں کے پیچھے۔ بھابھی نے اسے سرزنش کی تھی۔ پرنیا کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ مما بکھلانے لگی۔ ناشتہ تو کرو بیٹے، میں اس وقت چائے پیتی ہوں۔ اس نے جیسے مما کو مطمئن کیا تھا۔ معاذ خواہ مخواہ کھانسا۔ تو یہ بات آپ کو مما کو پہلے بتانی چاہیے تھی نا، ویسے اظہار نہ کرے تو الگ بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ میری وجہ سے ناشتہ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس کے پرتپش لہجے میں بلا کی حدت تھی۔ پرنیا نے تل ملا کر سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ لوگوں کو اپنے متعلق حد سے زیادہ خوش فہمی لاحق ہے۔ اطلاعاً عرض ہے کہ مجھے آپ کے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ کچھ اس طور پھٹی کہ بھڑک کر چلتی چلی گئی۔ مما تو حق دک رہ گئیں، جبکہ بھابھی نے سر تھام لیا تھا۔ پرنیا نے اس کی دہائی پوری بھی سنی تھی اور پلٹ کر کچن سے نکل گئی۔ ذرا الفاظ کے ناخن تراشو اپنے، ذرا الفاظ کے ناخن تراشو اپنے، بہت چبھتے ہیں جب ناراضگی سے کرتے ہو۔ بہت مغرور بنتے جا رہے ہو، محبت میں کمی کرنی پڑے گی۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ مما نے دکھ کی کیفیت میں گھر کر اسے دیکھا۔ دس از ناٹ فیئر مائی سن، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس راستے کو دشوار کر رہے ہو؟ معاذ نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر ایک دم خوشگواریت میں گھر گیا۔ آپ کو بھی یہ پسند آئی ہے نا مما؟ آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ چہک کر کہتا وہ ان سے لپٹ کر منمنایا۔ مما کچھ کہنے کو منہ کھول رہی تھی کہ بھابھی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ مما کچھ الجھ گئی تھی، البتہ بولی نہیں کچھ۔ معاذ ناشتہ کرنے کے بعد کچن سے گیا، تب ان کی سوالیہ نگاہیں بھابھی پہ آن ٹھہری۔ یہ معاذ، مجھے لگ رہا ہے کچھ مسنگ ہے۔ بھابھی مسکرا دی تھی اور مختصر سا بتا دیا۔ جی چچی جان، معاذ نے پرنیا کو دیکھا ہی کب تھا، اس وقت کی غلطی اب بھگت رہا ہے، سب مل کر بے وقوف بنا رہے ہیں اسے۔ پرنیا کا اس کے لیے بس تعارف اتنا ہے کہ وہ زینب کی دوست ہے، وہ پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے۔ مما نے پوری بات سنی اور ایک دم فکر مند ہو گئیں۔ یہ تو بہت غلط بات ہے بیٹے، آپ کو معاذ کی نیچر کا پتہ ہے نا، وہ علم ہونے پہ ایک طوفان اٹھا دے گا۔ اس کی تشویش کسی حد تک درست تھی۔ جب بھابھی نے بتایا کہ وہ پرنیا خود بھی اسے تعارف سے گریزاں ہے تو انہیں چپ سی لگ گئی۔ میں پرنیا کو سمجھاؤں گی، حقیقت سے فرار ہمیشہ نقصان جھولی میں ڈالا کرتا ہے۔ وہ مضطرب ہو کر بولی تھی۔ انہیں معاذ کی طرف سے دوسرا خطرہ تھا کہ اگر پرنیا پسند نہ آئی تو اسے کیا ہوگا؟ اگر یہی یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا تھا۔
ابھی ضد نہ کر دلے بے خبر کہ پس ہجوم میں ستم گراں، ابھی کون تجھ سے وفا کرے، ابھی کس کو فرصتیں اس قدر کہ سمیٹ کر تیری کرچیاں تیرے حق میں خدا سے دعا کرے۔ ابھی ضد نہ کر دلے بے خبر، کہاں کھو گئے تیرے چار اگر کہ راہ حیات میں رائے گاں، کہاں کھو گئے تیرے ہم سفر، ابھی غم گساروں کی چوٹ سہ، ابھی کچھ نہ سن، ابھی کچھ نہ کہہ، ابھی ضد نہ کر دلے بے خبر۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، انہیں بازوؤں میں سر دیے لمبے گھنیرے ریشمی بالوں نے اس کے نازک وجود کو تقریباً ڈھانپ لیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ نہا کر نکلی تھی، لیکن مہندی کی تقریب کا جوڑا نہیں پہنا تھا۔ من دروازہ کھلا، کوئی تیزی سے اندر آیا تھا۔ ارے زینی، اتنا اندھیرا، تم نے لائٹ کیوں بند کر رکھی ہے؟ بھابھی نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی، ان کے ہاتھ میں اس کے پہلے جوڑے کا ہینگر تھا۔ اٹھ کر کپڑے بدل لو، بھابھی نے اس کی پوزیشن میں فرق نہ آتے دیکھ کر کہا۔ زینب نے محض سر ہلایا تھا۔ بھابھی اسے جلدی کی تاکید کرتی پلٹ کر پھر چلی گئیں۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ مصروف تھیں۔ خاصی تاخیر سے زینب نے سر اونچا کیا اور ان کے چہرے پہ ان بازوؤں پہ صرف وہ نمی تو نہیں تھی جو اس کے نم بالوں کے ڈھلک آنے کا باعث اس کے لباس کے ساتھ چہرے کو بھی گیلا کر گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر ساکن اور منجمد نظروں سے اس لباس کو دیکھا جو آج کی تقریب میں اسے پہنا تھا۔ یہ جوڑا بہت خوبصورت اور مہنگا تھا، مگر اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں جاگا۔ وہ ہمیشہ مہنگی اور شاندار چیز پا کر ہی سرشار ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ سرشار نہیں تھی۔ مان وہ چونکی تھی اور اٹھ کر کھڑکی تک آئی۔ کھلی کھڑکی سے لان کا منظر واضح تھا، تقریب کا اہتمام وہیں تھا۔ اس وقت لان کی آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کتنے چہرے تھے، مگر اس کی نگاہ ایک جگہ پہ ساکن ہو گئی تھی۔ پرنیا تھی، ساتھ میں زیاد اور تیسرا ہنستا مسکراتا چہرہ جہاں کا تھا۔ سفید کلف دار کرتے شلوار میں نک سک سے تیار، اپنی وجاہتوں اور شاندار قامت کے ساتھ وہ گویا پورے ماحول پہ چھایا ہوا لگتا تھا۔ پرنیا کچھ گریزاں اور نروس نظر آ رہی تھی۔ زیاد نے کچھ کہا تھا، جہاں زور سے ہنسا، ہنستے ہوئے اس کی آنکھ کی چمک بڑھ گئی تھی۔ یہ جھلملاتی روشنیاں اسے خار بن کر چبھی تھیں۔ اس نے ہونٹ بے دردی سے کچلے۔ یار تم تیار نہیں ہوئی، ممانی جان ڈانٹ رہی ہیں۔ نوریا اس کے پیچھے آ کر چیخی تھی۔ وہ چونکی اور بے اختیار تیزی سے رخ پھیرا۔ کیوں دیر کر رہی ہو؟ نوریا کا موڈ خراب ہوا تھا۔ دیر تو ہو چکی ہے۔ نوریا نے اس کی خود کلامی سنی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی نہیں ہوتی، فٹافٹ کرو۔ نوریا نے اس کے کپڑے تھام کر ڈریسنگ روم میں خود رکھے اور زینب ہونٹ پیچھے کھڑی تھی۔ نوریا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نوریا کو غصہ سا آ گیا۔ تم جاؤ، فی الحال مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، آنکھوں میں بیگانگی کا تاثر۔ نوریا کی حیرت غیر یقینی اور تعصب میں بدل گئی۔ تم پاگل ہو زینی؟ نوریا چیخ پڑی۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جواب میں اس سے بڑھ کر وحشت سے چلائی۔ چچی جان کہہ رہی ہیں رسم کو جلدی آؤ، وہاں سب ویٹ کر رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک دے کر جہاں پیغام کے ساتھ موجود تھا، زینب نے جلتی بلتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ کو سب سے زیادہ جلدی مجھے گھر سے نکالنے کی ہے نا؟ وہ جیسے تنک کر اس کے سامنے آئی، جہاں جو اسے دیکھنے سے بھی خائف تھا چونک کر متوجہ ہوا۔ ستا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں اور بھیگی نم پلکیں، وہ حد سے زیادہ اپسیٹ لگی تھی اسے۔ نوریا چچی جان ویٹ کر رہی ہیں آپ لوگوں کا۔ جہاں نے اسے بجائے نوریا کو مخاطب کیا اور زینب کو آگ لگ گئی تھی۔ کچھ اس انداز میں بفری کے لپک کے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور زوردار جھٹکا دیا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ ورنہ میں مار ڈالوں گی تمہیں۔ چہرے پہ وحشت، آنکھوں میں بے تحاشا نمی۔ زینب کا یہ روپ شاکٹ کر گیا تھا، جہاں کو وہ جیسے سناٹوں کی زد پہ آیا تھا۔ زینی؟ نوریا جو متحیر سی حیرت کا شکار کھڑی تھی، لپک کر اس تک آئی تھی اور ایک دم اسے خود سے لپٹا لیا۔ اسے کہو یہ یہاں سے چلا جائے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے اس کی یہاں بھرتی کہہ رہی تھی۔ نوریا اسے تھپکے گئی، گویا پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں سرخ چہرہ لیے پلٹ گیا تھا۔ ایک ہی بات ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم لوگ کس نمبر پارہ کو ختم کرتے ہیں، اور کیا کہنا تھا مجھے؟ ٹھیک ہی چل رہا ہے بس، اچھا ہے۔ جانے دو اب جہاں بھی جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔